Furqan Latif Johri completed his BS in Culinary Arts from Finland and has worked at different international level restaurants around the world. In Pakistan, he worked at different eateries and also taught at a university in Lahore. In this episode, we talk in depth about how it is to be a chef, the pros and cons, and the future of culinary arts in Pakistan. یار اسکول لائف یہ کہ اے لیولس تک تو میں لاہور میں تھا. ٹھیک ہے, ڈیڈ میں او اے لیولس فرام لاہور. ٹھیک ہے, وینٹ ٹو سائیکاس سائسا, اور اس کے بعد میں چلا گیا فن لینڈ. ٹھیک ہے, ٹو ڈو مائی ڈگری ان کلنری آرٹ. تو آئی وینٹ ٹو شیف اسکول. 4 سال کی ڈگری, 4 سال کا بیچلر جو ہوتا ہے بیسک. ٹھیک ہے, جو ہمارے یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اب آ گیا ہے, پہلے نہیں کرتا تھا, وچ از ویری ریسنٹ. تو یہ تھی اسکول لائف, تو یہ تھی. ٹھیک ہے, آپ کا ہم ایک کوئک اوور ویو آپ کا ٹی وی ایکسپیرینس کا بھی, آپ کا بچپن کا ٹی وی ایکسپیرینس اور آپ کا بھی لیٹلی ٹی وی ایکسپیرینس. یار بچپن میں ایک ڈرامہ کیا تھا آشیانہ. ٹھیک ہے, وسیم عباس, سمی زیدی, ماریا واسطی, یہ سب, کوڈو بھی تھا, یہ ساری کاسٹ تھی. اس وقت کا بڑا ایک ہٹ ڈرامہ گیا تھا, مجھے بہت پسند تھا. ہاں بڑا ہٹ تھا. تو میں اس میں سب سے چھوٹا بھائی بنا ہوا تھا. تو میں اسکول میں تھا, تو یہ لوگ دے ور لائک لوکنگ فار اسمال کڈ بیسکلی, کہ کوئی جو کر سکے. تو انہوں نے مجھے وہاں سے سلیکٹ کر لیا. یہ لوگ گھر آئے اور بات چیت کی امی ابو سے. کون سی کلاس تھے یار آئی تھنک میں تھا کوئی 5ویں 6ویں میں شاید, اس طرح سے تھا. مجھے ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں کہ میں کون سی کلاس میں تھا. مطلب وہ یہ سچویشن تھی کہ مجھے ماموں ساتھ جاتے تھے یا ابو ساتھ جاتے تھے, شوٹنگ کرواتے تھے, واپس گھر لے کے آتے تھے, ہوم ورک کرتا تھا. میں شوٹنگ کے دوران ہوم ورک کرتا تھا. جب میرا شارٹ نہیں ہو رہا تھا, وہاں پہ ہوم ورک کر رہا ہوتا تھا. شارٹ ختم ہوا, شارٹ میں نے پھر دیا, پھر میں ہوم ورک کرنے لگ گیا, پھر صبح دوبارہ اسکول جاؤ. تو ہاں اسٹڈیز افیکٹ ہوئی تھی بہت زیادہ. اس سے فرق پڑا تھا کہ صرف افیکٹ ہوئی تھی کہ واقعی فرق بھی پڑا تھا؟ کھل گیا تھا میں. اس کا کیا مطلب ہے, نمبر بھی کھل گئے اس تھے؟ کا مطلب یہ نہیں, نمبر کم ہو گیا تھا, میں کھل گیا تھا. وہ تھا نا کہ ہوا لگ گئی. تو میں مطلب میں پہلے ہوتا تھا کہ پہلے آئی یوزڈ ٹو کم لائک فرسٹ سیکنڈ چلتا رہتا تھا. جیسے ہی یہ شروع ہوا نا ٹی وی اینڈ آل دیٹ, میری پوزیشن سیدھی 14th 15th 16th 14th 15th 16th. تو اب امی ابو ان کو تھا کہ یار بچے ان کو آبویسلی شروع سے تھا کہ پڑھنا ہے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے پاس نا ایک ٹی وی شو آیا جس میں نا لیڈ رول بچے کا تھا. سو دا ہول ڈراما واز بیسڈ آن دا کڈ. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ میرے گھر پہ آئے, مجھے ڈائریکٹر کا نام نہیں یاد, پروڈیوسر بھی آیا, دے کیم ٹو مائی ہوم. اور ایک بار نہیں آئے, 2-3 بار آئے کہ یار ہمیں وی وانٹ ٹو کاسٹ ہم, وی وانٹ ٹو بیس آن ہم. لیکن امی نے صاف منع کر دیا. انہوں نے کہا کہاں میرا بچہ پہلی دوسری پہ آتا تھا, کہاں یہ 16ویں 17ویں پہ آ رہا ہے. What would you do if you have a child جس نے ہلکا سا ایکسپیرینس کیا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کے بعد اپرچونٹی آئی ہے؟ یار میں اٹس اے جنریشن تھنگ آئی تھنک. مطلب اس وقت جنریشن میں نا اٹ واز آل اباؤٹ اسٹڈیز اور پڑھائیاں, اور اتنا ڈیجیٹل دور نہیں تھا, اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا. اب کا جو دور ہے نا, if I as a father am given that opportunity na for my kid, I would make him pursue that career. ہاں, even if it affects education اتنا حد تک بھی. یار فرسٹ سیکنڈ آنا میرے لیے ضروری نہیں ہے, فرسٹ سیکنڈ میٹر نہیں کرتا. یس ایجوکیشن از امپورٹنٹ, ایجوکیشن پوری کرنی چاہیے آپ کو. جو آپ نے پاس فیل ہونا میٹر کرتا ہے, پاس فیل ہونا میٹر کرتا ہے ایگزیکٹلی. یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی فیل ہو گئے ہو, ٹھیک ہے نا, بٹ پہلی فرسٹ پوزیشن پہ آنا کوئی ریس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی مطلب ایکسٹرا آرڈنری ہونا بھی اتنا کوئی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. تو میں ساتھ ساتھ آئی ووڈ ہیو لیٹ ہم پرسو دیٹ, اور میں اسٹڈیز پہ فوکس ڈیفینیٹلی کرتا ہوں. آج کل جو تمہارا ٹی وی کا ایکسپیرینس رہا وہ کیسا تھا؟ یار اچھا تھا, بٹ یہ ہے کہ ٹی وی از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ ہے. اف یو سی ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کانٹینٹ ہوتا ہے یا ٹی وی پہ جو کانٹینٹ ہے نا, وہ بہت فرق ہے. ٹی وی از ویری مچ اسکرپٹڈ, ا لاٹ آف اٹ از اسکرپٹڈ, اور وہ ان کو وہی چاہیے جو ہے. اور اف یو سی ہمارے جو ٹی وی چینل جتنے بھی ہمارے بیسکلی فوڈ چینلز ہیں, اگر آپ ان کو کھولو, ان پہ ریسیپیز دیکھو, یو گیٹ دا سیم گاڈ ڈیم تھنگ جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. رمضان شروع ہوتا ہے, وہی سموسے, پکوڑے, دہی بھلے, فروٹ چاٹ, کڑھائیاں, یہ چیزیں, نہاریاں, یہ چیزیں آپ کو سکھانے کو ملتی ہے. دیر از نتھنگ نیو. وہ اب جب میں نے شو کیا ٹی وی پہ, تو میرے لیے بھی یہی تھا. تو دے وانٹیڈ می ٹو میک دوز ریسیپیز جو چلتی ہیں, جو لوگ دیکھتے ہیں. بٹ میرا خیال ہے کہ جب تک آپ خود لوگوں کو کچھ نیا دکھاؤ گے نہیں نا, کچھ دو گے نہیں, ٹھیک ہے نا, پیپل وڈ ناٹ چینج دیئر مائنڈ. ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں چینج ہوگا. تو ہمارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مائنڈ سیٹ ہی نہیں چینج کیا, ہم بس جو چلتا آیا ہے اسی کے پیچھے لگے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. کیسا ڈو یو تھنک اٹس ایزی ٹو چینج اے مائنڈ آج صبح کھانے کو لے کے ان پاکستان؟ یار آنیسٹلی نا, نتھنگ از ایزی, بٹ کہیں نہ کہیں یو ہیو ٹو, somebody has to take a step نا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے, اب اینی کنٹری, اینی جنریشن, کچھ کسی بھی پروفیشن میں somebody has to take a step. مطلب if someone tries to
play around with nihari, یعنی try to reinvent it, یا try to do something کہ اس کے لیے کریٹو چیز ہو, تو لوگ تو یہاں پہ کہہ دیں گے کہ یہ تو بلاسفیمی ہے, یہ تو اس نے گناہ کبیرہ کر دیا, اس نے تو نہاری کو یہ کیا کیا اس نے نہاری کے ساتھ. ہو سکتا ہے بٹ اگین ضروری ہے, کرنا چاہیے, بیکاز آپ ایک نا یو آر نیو ایرا, ٹھیک ہے. اور میرے پاس اس کی ایگزامپل ہے, میں نے پہلے بھی شاید بتائی ہوئی ایگزامپل, میں دوبارہ بتاؤں گا. there was a restaurant, there was a chef basically whose name is Massimo Bottura, one of my favorite chefs, Italian boy, ٹھیک ہے. ہمارا نا اور اٹالین کلچر, از alive, yes very much alive. ہمارا اور اٹالین کلچر کھانے کے لحاظ سے نا اور فیملی ویلیوز کے لحاظ سے بہت سملر ہے. دادیاں نانیوں کے کھانوں کے ہاتھ کے کھانے اور ان کا ٹیسٹ, ان کو نہیں چھیڑتے آپ, کیونکہ دادی نے بنائی ہوئی ہے چیز تو کچھ بھی پسند آتی ہے. تو اٹس دا سیم ود اٹالین فوڈ, دیٹ پاستا, دیٹ پیزا, ٹھیک ہے نا, اٹس دا سیم ہاؤ دیئر گرینڈ مدر یوزڈ ٹو میک. سو واٹ ہی ڈیڈ واز, اس نے نا ایک ریسٹورینٹ کھولا, اس نے ریسٹورینٹ میں ایگزیکٹلی یہی کیا, ہی ماڈرنائز اٹالین کوزین, ٹھیک ہے. اور اٹالینس بھی تھوڑے سے نا ہیں دماغی طور پہ ہلے ہوئے. تو وین پیپل وینٹ ٹو دا ریسٹورینٹ, اب ان کو عادت ہے اتنا, جس طرح ہم بریانی کھاتے ہیں یار, ہم بریانی کھائیں گے, پیٹ بھر کے بریانی کھائیں گے, ہمیں کوئی اتنی سی بریانی دیتے ہیں, ہم اس کی 2 منٹ شکل دیکھیں گے کہ یار تیرا دماغ ٹھیک ہے, مطلب یہ میری دال بھی گیلی نہ کرے کہ تو کیا کر رہا ہے. ہاں کوانٹٹی بیسڈ بریانی چیز ایسی ہے. فار دیم اٹس پاستا, تو پاستا از سیم تھنگ کہ دے آر یوزڈ ٹو ایٹنگ لائک اے بول فل آف پاستا. تو اس نے کیا کیا, اس نے نا ہی یوز ٹو پٹ لائک 5-6 پاستا ڈفرنٹ کر کے نا اس نے پیٹ میں رکھ کے نا ہی ماڈرنائز دا کوزین کو. بس آل اباؤٹ ٹیسٹ اینڈ ایکسپیرینس ادر دین لائک فل فلنگ, اپنا ٹیڈ بھرنے کے لیے نہیں ہے, وہ ایکسپیرینس. تو لوگوں نے نا پیپل بیشڈ ہم, اور ہی واز لائک یار یہ کیا ہوا ہے. بٹ واٹ دا ٹوسٹ کیم, ٹھیک ہے, ٹوسٹ کیم کہ ایک بوائے تھا, اس کی نا گاڑی خراب ہو گئی, اس کی گاڑی خراب ہوئی اس کے ریسٹورینٹ کے آس پاس. اس نے کہا کہ یار چل ایک ریسٹورینٹ نظر آ رہا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, دیکھے کھانا کھا لیتا ہوں. وہ گیا اس کے ریسٹورینٹ کے اندر, اس نے آرڈر کیا مینیو میں سے, اس نے کھایا ہے, پے کر کے چلا گیا. اگلے دن نا اٹلی کے سب سے بڑے فوڈ میگزین کے کور کے اوپر ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا. اس آرٹیکل میں اس نے نا تعریفیں لکھی ہوئی تھی کہ ہاؤ دس گائے ہیز ماڈرنائزڈ اٹالین کوزین. ہی واز اے بگ کریٹیک تھا, بہت بڑا کریٹیک تھا, میگزین کے لیے لکھتا تھا, ایڈیٹر تھا. اس نے یہ چھاپا ہے اور اٹلی پاگل ہو گیا, کیونکہ اتنا بڑا میگزین ہے, اس کے کور پہ آپ کی فوٹو آ گئی اور کہا کہ دس از دا نیو اٹالین کوزین, ہی ماڈرنائزڈ اٹالین فوڈ, اور یہ اور وہ بھی آر آن دا میپ. جس طرح فرانس آیا, جس طرح اور کنٹریز تھی کہ یار ٹھیک ہے ماڈرنائز کرتے ہیں کھانے کو, نہیں ہوا. اس نے یہ کیا, اس کے بعد سے دنیا جہان سے بندہ آیا اس کے پاس کھانا کھانے کے لیے, جہاں پہ پہلے 2-3 کسٹمرز ہوتے تھے اس کے ریسٹورینٹ میں. سو ہی واز بکڈ لائک فار اے ایئر, اور وہ 6 مہینے کی بکنگس پہ چلنا شروع ہو گیا. اینڈ ناؤ ہی از اے بگ نیم, ہی واز دا ورلڈز بیسٹ شیف ایٹ ون پوائنٹ, ٹھیک ہے نا, ہی از اے بگ نیم ان دی انڈسٹری. ماسیمو بوٹورا ایک بہت بڑا نام ہے. سو ہی ڈیڈ سم تھنگ, ہی ٹک اے اسٹیپ, اور یہ نہیں کہ اس کو شاید 1 سال 2 سال لگا, ہی ٹک سم ایئرز, اٹ ٹک ہم سم ایئرز, بٹ ہی اسٹیڈ فاسٹ. اس نے کہا کہ نہیں یار میں کروں گا, ٹھیک ہے نا, بیکاز ہی بلیوڈ ان سم تھنگ اینڈ ہی ڈیڈ اٹ, اینڈ ہی میڈ اے نیم فار ہمسیلف, اینڈ ہی ماڈرنائزڈ ہز اون کلچر, ہز اون کوزین. اور وہی لوگ جو گالیاں دیتے تھے نا, وہ کہتے تھے یار شہزادہ چھا گیا. تو ضرورت ہے یار, ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے اپنے کھانے کو ماڈرنائز کرنے کی. تو یعنی پاکستانی کیوزین کو اگر آپ ماڈرنائز نہیں کریں گے, اس کی لائف جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, مطلب آپ ایک نئے دور میں ہو یار, یو ہیو ٹو. وہی اب تو دیکھ لاہور میں, آئی ول ٹاک اباؤٹ دی سٹی آئی ایم لیونگ ان, ٹھیک ہے, ریسٹورینٹ کھلتا ہے, میں مطلب آئی گو اینڈ ایٹ ان ڈفرنٹ ریسٹورینٹس. اف یو نوٹس نا, ہر ریسٹورینٹ کا مینیو سیم ہے, وہی ٹیراگون چکن, وہی ٹھیک ہے نا بفلو ونگز, وہی اسٹف چکن, وہی کارڈن بلو, وہی سب بولشٹ. ہاں وہی سب بولشٹ ہے. نیا ریسٹورینٹ بھی کھلے گا نا, ایگزیکٹلی سیم مینیو ہوگا, صرف نام چینج کر دیں گے, شیف اسپیشل ٹسکن چکن, ٹھیک ہے نا, یا دس ریسٹورینٹ دس ٹسکن چکن, ٹھیک ہے نا, کریمی چکن ہوگا. وہی جب آئے گی پلیٹ آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ کیا ہے, وہی چیز ہے یہ. اور اچھا وہ بھی ہے, اس کے ساتھ پریزنٹیشن بھی مور لیس سیم ہے, صرف ایک دھنیا ادھر رکھ دیں گے یا ایک ٹویل لگا دیں گے تو کہیں گے کہ دس از نیو پریزنٹیشن, یا ایک پلیٹ اچھی رکھ کر دیں گے تو دس از نیو پریزنٹیشن. بٹ یو گیٹ دا سیم bloody mashed potatoes or rice and sauteed vegetables and the chicken and drenched in sauce. وہی سب بکواس ہے. ہم یہ کرتے ہیں, ہم نے نا کچھ نیا نہیں دیا عوام کو. people want new food, people are willing to try. اگر چھوٹی سی بھی ایٹری کھلتی ہے نا, اب تھوڑا سا نا it has changed. ایٹریز کھلتی ہے نا نئی اگر, تو they focus on one thing, it's like one item connoisseurs, ٹھیک ہے, which I think is a brilliant idea کہ آپ ایک چیز رکھو اور اس پہ چلاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کرتے ہیں. Now we have restaurants like we have Mexican food, we have Korean food, ٹھیک ہے,
अगेन फिर सुशी का एक बूम आ गया, ये भी एक बड़ा मसला है, खुदा की कसम ये भी बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। एक चीज साला शुरू होती है ना, सब घोड़े के अंदर गधों की तरह उसके पीछे लग जाते हैं। और फिर तो देख जापानीज फूड बिकेम अ बिग हिट एंड देयर आर आई थिंक हर नुक्कड़ में एक जापानीज रेस्टोरेंट है और हर बंदा सुशी फैशन है। और वो लोग जिसको नहीं भी पसंद ना वो भी खा लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सुशी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, सॉस डाल दी ज्यादा सारी, ठीक है ना, क्रंची कर दिया थोड़ा। मैंने कहा यार ये है चंगी शय है, मैं खा सकना। तो बस एक चीज शुरू होगी ना उसको पर रोल देंगे कि अगला बंदा बस कर दे। अब तो ये भी क्वेश्चन से ना ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि हाउ इज इट बीइंग अ शेफ इन पाकिस्तान? इट्स वेरी हार्ड, इट्स ऑनेस्टली वेरी हार्ड। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम चलता है जो है उस्तादी शागिर्दी, ठीक है। तो आप उस्ताद जी ताबेदार, उस्ताद जी ने जो कह दिया, मतलब हाँ दिस इज ट्रू इन अ रेस्टोरेंट यू हैव एन एग्जीक्यूटिव शेफ, मतलब वैसे भी यार तो व्हाटएवर ही सेज यू से यस शेफ एंड आई विल डू इट। बट वो ना आपको सिखाता है, वो आपको जो उसका स्किल है, जो उसका टैलेंट है, जो वो रेसिपी बता रहा है ना वो आपको सिखाता है। हमारे यहाँ पे सिखाते नहीं है। हमारे यहाँ पे ना वही रेसिपी अपने पास रख लेते हैं यार। क्यों छुपाते हैं, बताते नहीं है। उसकी वजह है कि भाई अगर इसको बता दी कहीं और जगह बना लेगा। क्यों? बिकॉज दैट शेफ और दैट उस्ताद हैज अ गिनी चुनी 15-20 रेसिपियां जो उसने अपने उस्ताद से सीखी है, उसके उस्ताद ने उससे सीखी है, तो उसने वही अगले को अगर दे दी ना, अगर अगला सीख गया तो उसका करियर तो खत्म है ना, तो वो ही इज डन। तो वो बताता नहीं है। वो अगर कुछ बना भी रहा होगा तो कहना जा छोटे वो चम्मच फाड़ के ले आ। वो चम्मच से जाता है नीचे से, यहाँ से मसाले की एक पुड़ी निकलती है, डाल के वो गया। अब वो टेस्ट, अब उस लड़के को नहीं पता है जो सीखने आया हुआ है, वो टेस्ट करता है, कहता है साजी बहुत आला। वो साला जिंदगी भर वो डिश नहीं बना सकता, तो उसके वो जो सीक्रेट मसाला था वो तो उसका पता ही नहीं कि क्या डला हुआ है। तो दिस इज अ बिग इशू। मतलब आपको खुदा ने टैलेंट दिया, कुछ दिया, तो यू शुड पास इट ऑन। नॉलेज है यार, इससे मल्टीप्लाई होता है। हाँ, आपको पैदाइशी आपने किसी से लिया नहीं, आपको खुदा ने दिया, तो आप किसी को दोगे, खुदा आपको और नॉलेज दे देगा। बट हम उसको ना रख के बैठे हुए हैं। और यही मसला है इस रेस्टोरेंट्स में कि हम क्या करते हैं, हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, हम कहेंगे यार वो बड़ा रेस्टोरेंट है, वो चल रहा है, उसका शेफ तोड़ लेते हैं, उसको हम 40, 50, 30 हज़ार जितना भी वो मांगता है ना उसको वो ऊपर देते हैं। अच्छा ज्यादा भी नहीं देते, हमारे पास सैलरी भी बहुत कम है, 20, 30, 40 हज़ार। अब यार मजदूर लोग हैं, ठीक है ना, ऑनेस्टली द शेफ्स हेयर एक हुनर है, वो हुनर सीखते हैं। मेजॉरिटी शेफ्स यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने ना हुनर सीखा उस्तादों से, उन्होंने कर करके एक्सपीरियंस कर करके वो चीज़ सीखी है। तो वो ना उनको अगर लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है ना एक जगह से, उनको एक 40 भी आ गया ना, वो कहेंगे यार मुझे तो 40 हज़ार मेरे लिए तो बहुत, उनके लिए सबके लिए यार बहुत बड़ी अमाउंट है। तो वो कहेंगे यार ठीक है यार 40 हज़ार मिल रहे हैं, वो वहां से जाएंगे। अब वो उस रेस्टोरेंट में जो मेन्यू दे रहा होगा ना, वो नए रेस्टोरेंट में वही मेन्यू देगा विद अ लिटिल बिट ऑफ लाइक स्मॉल ट्वीक्स विद द प्रेजेंटेशन, या हल्की सी सॉस में कोई एक एक्स्ट्रा चीज डाल दी, ठीक है, प्लेट डिफरेंट हो गई, ठीक है, बट एग्जैक्टली द सेम। रेस्टोरेंट पे कितने पैसे लग गए हैं? 4 करोड़ पे। मेन्यू क्या है? वही मेन्यू सेम। 4 करोड़ कहाँ लगे हैं? सारे इंटीरियर पे। It's an Instagrammable cafe. You come and you sit and you take pictures and वो वाले set. You can also rent it out. हाँ, और खाना क्या है? वही खाना। खाना सेम है। So हमारे यहाँ पे ना खाना, food has to be an experience. Sometimes food has to be an experience. आप जाते हो बाहर to experience something. सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं जा रहे हो। पेट भरने के लिए आप घर पे भी खा सकते हो। आप बहुत ऑप्शन है। हमारा देसी खाना यार, मतलब मैं शदाई हूँ देसी खाने का। आपने पेट भरना है, जिंदाबाद। But you go out to a restaurant, you go out for the experience. You're asking for more. Exactly, you need something. हाँ, मतलब even if you're paying more, you're not paying more every day. You go out, आप अपनी फैमिली के साथ जाएगा कि अच्छा मैं बीवी बच्चों के साथ माँ के साथ जाता हूँ तो मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करता हूँ, उनको भी कराता हूँ कि एक एंजॉय करते हैं। अगर उन्हीं रेस्टोरेंट में जाके वही घसी पिटी चीजें बार बार खानी है तो मतलब इट्स द सेम थिंग ना। आप भी कितना बोर हो जाओगे, फिर कितना खा लोगे। ये बहुत मसला है हमारे यहाँ। कमिंग अक्रॉस दैट टॉपिक कि मोस्टली जो हैं वो ट्रेंड होते हैं, उन्हें पढ़ा हुआ नहीं होता शेफ्स ने। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू हैव अ डिग्री टू बी इन द इंडस्ट्री और टू बी सक्सेसफुल? अच्छा, अ डिग्री इन शेफरी, culinary arts. अच्छा ये है कि यार, अच्छा पहली चीज के इन द एंड ऑफ द डे ना इट इज स्टिल अ स्किल यू कैन एक्वायर फ्रॉम समवन, यू कैन वॉच समवन एंड स्टिल एक्वायर, प्रैक्टिस कर करके यू कैन स्टिल गेट इट। बट व्हेन यू गेट एजुकेटेड ना, आपको वही जो एक्सपीरियंस आपने 10 साल में लेना ना, यू कैन हैव दैट एक्सपीरियंस इन 4 years। आप 4 साल में चीज़ें सीख जाते हो। एंड होता क्या है कि यू लर्न द साइंस बिहाइंड द फूड। मैं अपनी डिग्री की बात करूंगा, यू लर्न द साइंस बिहाइंड द फूड। कि क्या चीज़ है कि अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ, जिस तरह यहाँ बहुत से शेफ्स हैं, अगर मतलब उनके पास ना रेसिपी होती है, मेरे पास केक की रेसिपी है सर, या मेरे पास ब्राउनी की रेसिपी है, यार बना, वो बनाता है सर मैं 500 ब्राउनी बना दूंगा। मुझे 500 की रेसिपी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10 ब्राउनीज की रेसिपी बना दे, या 20 की, या एक ट्रे बना दे।
سر وہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. میں کیوں بھائی؟ سر میرے پاس تو 500 کی لکھی ہوئی ہے. دیٹس دا ڈفرنس بٹوین ایجوکیشن, ٹھیک ہے نا, اینڈ جسٹ ایکوائرنگ اے اسکل. کہ اس کو پتا ہے, اس نے وہ اتنی بار بنا لی ہے وہ 500 براؤنیز کہ وہ جب بھی وہ آنکھیں بند کر کے بنائے گا اور وہ ایگزیکٹلی صحیح بنائے گا. بٹ اگر میں اس کو بولوں کہ کم کوانٹٹی بنا دے, وہاں پہ وہ گھبرا جائے گا, کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ میں نے کیسے کرنا ہے. بیکاز دیٹس دا ایجوکیشن, کہ میں نے دیٹس دا سائنس, کہ میں نے کیسے کون سا انگریڈینٹ کم کرنا ہے. اب ریسیپی کو 500 کی ہے, اس کو آپ ڈیوائڈ بائی 10 بھی نہیں کر سکتے کہ آپ 5 کی بنا دو. کیوں؟ کیونکہ اس میں شاید نمک زیادہ ہو, تو آپ نے نمک تھوڑا اس طرح سے کوانٹٹی سے رکھنا ہوگا, انڈے اس کوانٹٹی سے رکھنے ہوں گے. تو بہت سی چیزیں ہوگی, یہاں پہ ایجوکیشن آتی ہے. اگر مجھے پتا ہے نا کہ یار یہ ریسیپی ہے, اس میں انڈا کیا کرے گا, یا اس میں چینی کیا کرے گی, یا یہ اسپائس کیا کرے گا, ٹھیک ہے نا, تو اگر میں اس کو 100 لوگوں کے لیے بناؤں گا نا, تو میں اس کو اس طرح سے بناؤں گا. I would not just multiply the entire recipe. I would know کہ یار اچھا اس میں 10 گرام نمک تھا, اگر میں 500 کے لیے بنا رہا ہوں تو میں 100 گرام نمک نہیں ڈال سکتا ہوں یار, مطلب نمکین سارا پاگل ہو جائے گا. تو یہ دیٹس دا بیسک نالج, یہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. دیٹس ویئر ایجوکیشن کمز ان, کہ جب تک آپ کو سائنس نہیں سمجھ آئے گی نا کھانے کی, you would be stuck with the same recipes, with the same یہ things. جو شیف اسکول ہے اس میں ڈفرینٹ کیوزینس سکھاتے ہیں. ہاں اس کے اندر پاکستانی کیوزین یا انڈین کیوزین یا سب کانٹیننٹ کا کیوزین کا بھی ہے, سکھاتے ہیں. Unfortunately it's just Indian cuisine جو سکھاتے ہیں. انڈین کیوزین. اچھا, یو مین انڈین کیوزین اور پاکستانی کیوزین میں کیا فرق ہے؟ ہم گوشت خور ہیں یار, یہ بات, ہم نا پیدائشی گوشت خور قوم ہیں, ہم دل کھول کے گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈین کیوزین میں گوشت کا اتنا استعمال نہیں ہے. انڈین کوزین میں گوشت کا نظام استعمال نہیں ہے. دے آر مور ویجیٹیرینس ان دیٹ سینس, ٹھیک ہے نا. دے ہیو اسپائسز سارے سب کانٹیننٹ کے ہیں, اٹس دیٹ ایریا, ٹھیک ہے, جہاں سے اسپائسز آتے ہیں. تو ہمارے بھی اگر اف یو سی تو دا اسپائسز کمپیئر ٹو لاہور اینڈ کراچی زمین آسمان کا فرق ہے. کراچی میں یو گیٹ امیزنگ اسپائسز, کوالٹی کمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو لاہور کے مسالے ہیں ان میں وہ کک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگین دا سیم تھنگ, جو انڈیا میں مسالے ملتے ہیں نا ان کا ایک ڈفرنٹ لیول ہے. بٹ دے آر ویجیٹیرینس, مور ویجیٹیرینس, اینڈ وی آر گوشت خور. That's the main difference. That's the main difference ہمارے ان کے کھانے میں. پاکستانی فوڈ, how do you rate پاکستانی فوڈ? Like international سارے cuisine سامنے پڑے ہوئے ہیں اور پاکستانی فوڈ بھی ہے. How do you rate it? What do you say? میرا اپنا کھانا ہے rated by 100, ٹھیک ہے نا. یہ اگر چیز مائنس کر رہے ہیں, میں ویسے ہاں میں اس طرح بتاتا ہوں, مطلب جنرلی بھی گورا ہے نا, گورا دنیا کا کوئی بھی گورا لے آ, اس کو بٹھا کے نا بریانی کھلا یا اس کو کڑائی کھلا یا نہاری کھلا, وہ چومے کا ہاتھ کہا یار یہ کیا کھلا دیا ہے. what they are used to eating fresh ingredients, fresh flavor. کہ اگر میں گاجر کھا رہا ہوں نا تو مجھے گاجر کا ٹیسٹ آ رہا ہے خالی. اگر میں آلو کھا رہا ہوں تو مجھے خالی آلو کا جو خدا نے ٹیسٹ بنایا ہوا ہے نا وہ آ رہا ہے, with a little bit of salt and black pepper and maybe just one other herb and some lemon, and that is it. But I would taste the aloo more. ہمارے میں کیا ہے, ہمارے میں مسالے اتنے ہیں کہ مطلب کلرز, مسالے, اسپیشلی اسپائسز, کہ گورا نا ایون ان ہز مائنڈ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یو میڈ اے ڈش اینڈ یو ہیو پٹ 18 اسپائسز ان دس اینڈ اسٹل یو کیم آؤٹ ود اے ڈش جو مطلب کمال ہے, جو ہارمنی میں ایگزیکٹلی, جو ہارمنی میں کہ وہ 18 مسالے مل کے بھی ایک نیکسٹ لیول ٹیسٹ بن گیا. دے کانٹ ڈو دیٹ. وین دے ڈو دیٹ, وہ 4-5-6 مسالے ڈالیں نا تو وہ تو ہٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بنا دیا ہے. تو ان کے لیے نا ہمارا کھانا بٹر چکن جس طرح پاگلوں کی طرح کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, بریانی بہت شوق سے کھاتے ہیں, مرچیں لگ رہی ہوں گی لیکن کھائیں گے یار, ٹھیک ہے. مطلب باربیکیو ان کو بہت پسند ہے, کہتے ہیں کہ یار کباب بوٹی یہ کیا سین ہے, جبکہ باربیکیو دے گرل ایز ویل, بٹ ہمارے نیکسٹ لیول ہے بیکاز آف دا اسپائسز اینڈ ڈفرنٹ تھنگس. تو اس لیے میں آئی وڈ سے پاکستانی کھانا یا اس طرح سے سب کانٹیننٹ کھانا نا, اٹ ہیز اٹس اون آئیڈینٹی, اور وہ نا کسی کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا بیکاز اٹس کمپلیکس, لائک بیوٹیفلی کمپلیکس. اور صحت کے معاملے میں یا یہ سمجھ لو یعنی صحت کے معاملے, how do you rate it? صحت کے معاملے میں too little hard on the stomach. ہم لکڑ ہضم پتھر ہضم قوم ہے, ٹھیک ہے, تو ہم بچپن سے وہی کھاتے آ رہے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ یو آر سو امیون ٹو اٹ بیکاز یو بین ایٹنگ اٹ فرام یور چائلڈہڈ. آپ اگین وہی کمپیئر, آپ کراچی کے بوائز کو پکڑ لو, ٹھیک ہے نا, ان کے مسالے کا لیول یا اسپائس کا لیول بہت نیکسٹ لیول ہوتا ہے. ہم لاہوری ہم خود بہت مسالے دار کھانا کھاتے ہیں, لیکن ان کا نا ایک نیکسٹ لیول ہے, وہ زیادہ اسپائسی کھا جاتے ہیں. اور ایونچولی ہوتا کہ آبویسلی ان کے ٹیسٹ بڈز ہی مر جاتے ہیں اتنی مرچیں کھا کھا کے. تو یس اٹ ہیز اٹس نیگیٹو افیکٹس بیکاز آف دا اسپائسز اینڈ آل. اسپائسز میں بھی دا مین از لال مرچ, کیونکہ ہم مرچیں بہت ڈالتے ہیں. یو کٹ دا مرچ آؤٹ, ٹھیک ہے, یو پٹ آل دی ادر اسپائسز, دے کمبائن ٹوگیدر ٹو میک سم تھنگ امیزنگ. نائس. مطلب کہ اگر لگتا ہے ہمیں کہ مسالے جو ہیں یعنی ایک ہارمونی میں چل سکتے ہیں, تو وہ تو ایک آرٹ ہے, وہ لٹرلی ایک آرٹ ہے. اچھا, لیٹس کم ٹورڈز یور
بیسٹ فوڈ ڈش کوئی بھی. پرسنلی جو مجھے پسند ہے. ہاں, a chef, coming from a chef. یار if I talk about cuisines, I love Mexican cuisine a lot. ٹھیک ہے نا. I love French cuisine. اسپائسی پاکستانی ٹائپ ہے, آئلی اسپائسی. نہیں, گوشت خور ہیں وہ بھی گوشت خور ہیں. گوشت خور ہیں. میکسیکن فوڈ از ویری میٹ اورینٹڈ. ہاں, یو ٹیک دا پورک آؤٹ, ٹھیک ہے نا, دے ہیو لیم, دے ہیو گوٹ, دے ہیو بیف, ٹھیک ہے, تو وہ گوشت خور ہے. مجھے نا ان کے اس طرح سے ٹاکوز, بریٹوز, یہ وہی چیزیں بیسکلی روٹی ہے اور گوشت ہے, بٹ وہ اس کو لائک ریپ کر کے کھاتے ہیں, ہم ذرا ایسے نوالے بنا کے کھاتے ہیں. بٹ ان کا بھی, اور جس طرح ہمارے کھانے میں دھنیا بہت یوز ہوتا ہے, دے یوز اے لاٹ آف کوریانڈر, لیمن, ٹھیک ہے نا, انین. وہ ایک بڑا اور ان کے اسٹیوز بہت ہیں. جس طرح ہمارا آلو گوشت لے لے, اٹس اے اسٹیو. نہاری لے لے, اٹس اے اسٹیو, ٹھیک ہے نا. قورمہ لے لے, اٹس اے اسٹیو. ہماری موسٹلی ڈشز ہیں اسٹیو, اسٹیوز ہیں, ٹھیک ہے نا. ود دیم اٹس آلسو دا سیم مور اور لیس, اٹس اسٹیوز, اٹس کوکڈ ان اٹس اون broth and they have a lot of مطلب مرچوں کا لیول, they have a lot of red chilies, بہت ڈفرنٹ ٹائپ کی. یار ہمارے یہاں پہ تو ہمیں ایک لال مرچ پتا ہے یا ایک ہری مرچ پتا ہے, ان کے پاس انگنت ہیں, ٹھیک ہے, بہت ڈفرنٹ ٹائپس کی مرچیں. ہاں, بہت ڈفرنٹ ٹائپ. تو وہ ہو گیا. if I go for more fine I would say French. مجھے فرینچ فوڈ بہت پسند ہے because I'm classically French trained, تو I would definitely go. تو وہ جو combination ہے نا with that Scandic European food and this part of the country, that's next level. You take that freshness and you take the spices from here, you combine them both, ایک next level fusion ہے. سن کے بھوک لگ رہی ہے. ہاں, ایک بڑا سین ہے اس چیز کا, اور ہم نے یہی نہیں کیا. ہم نے یہی نہیں کیا. بیسٹ ریسٹورینٹس, یور بیسٹ ریسٹورینٹ ان پاکستان, ان لاہور. بیسٹ ریسٹورینٹس ان لاہور, ٹھیک ہے یار. That's a tough question, honestly. You can name a few, you can go for 2-3. یار I like Cosa Nostra, ٹھیک ہے. اگین ہمارے یہاں پہ ہوتا ہی ہے, ہاں مینٹین کیا ہوا. کئی نا کبھی کبھار اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. I like Cosa, I like Elanto. کئی نئی ایٹریز کھل رہی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں جاپنیز بھی کئی کچھ اچھے ہیں. جاپنیز چائنیز تو بہت رل گیا یار, بہت زیادہ انے بار رل گیا. تو if I go for that, تو ہاں, if I talk about pizza places, I would go, I like Delish, ٹھیک ہے, Domino's as it is. Domino's ہمیشہ it's a chain. تو ہاں, اس طرح کی ہیں. Best dishes you've ever made, one dish. یار ون جو یاد رہے گی یہ شیف کو کہ یار یہ میں نے بہت اعلیٰ بنائی تھی. یار میں نے ایک بار ایک ڈش بنائی تھی, ٹھیک ہے. وی ہیڈ لنچ اینڈ اٹ واز لائک وہ نہیں ہوتا کبھی کبھار آپ غلطی سے یا کبھی کبھار ایسے آپ بناتے ہو جلدی میں اور کمال چیز بن جاتی ہے. وہ اس طرح کی ایک ڈش تھی, مجھے بھی یاد ہے کہ بس لیم شینک, جس کی ہم نہاری بناتے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. گوشت آ گیا. ہاں, گوشت آ گیا. لیم شینک. میرے پاس ایک اسٹیو پڑا ہوا تھا, تو میں نے نا مطلب اسی بروتھ میں نا لیم شینک پکا, اس کو میں نے اور ریڈیوس کیا, اس کے اندر میں نے اور اسٹاک ڈالا اور ریڈیوس کیا, تو وہ بڑا ایک تھک سا گلیسی سا نا ایک ساس بن گئی. اس کے اندر میں نے ڈالی بون میرو نلی, ٹھیک ہے. تو وہ میں نے جب دی نا شیف کو, اس کے ساتھ اسٹیو اور ساتھ بون میرو اور ساتھ لیم شینک, ساتھ میں کہتے ہیں آئی تھنک I had mashed potatoes with that. That was good. Yeah, I'm hungry now. اچھا ہم ذرا ورڈس والی سائڈ پہ آتے ہیں. Cuisine that you don't like, your food that you don't like, dish that you don't like, that you think شاید رول گئی ہے. Like generally ادھر ہاں ادھر چائنیز جاپنیز کوزین بہت رول گیا ہے. چائنیز تو کوزین تو بہت رول گیا ہے. If you want to put a finger on it. منچورین, چکن منچورین سالا کیچپ سے بھرا ہوا, اف, آپ کو ہر جگہ ملتا ہے. ہاں لٹرلی. اور مجھے اور کہیں بھی اچھا نہیں ہے. آپ کی چائنیز سے خراب ہو گیا یار کیچپ کھلا رہا ہے مجھے, کیا سین ہے. چیٹنگ ہے. اواری میں ایک ریسٹورینٹ ہے, اس کا ان کا جو چائنیز ریسٹورینٹ ہے, مجھے نام بھول گیا ہے. دا شیف دیر از ایکچولی چائنیز, ٹھیک ہے. تو وہ ہی میکس اوتھینٹک چائنیز فوڈ. فوجیاما جاپنیز ہے, اور نیچے والا ہے مجھے نام بھول گیا اس کا, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. وہ کبھی کبھار اوتھینٹک چائنیز میں تھا. میں نے آئی یوزڈ ٹو ورک ان اواری ایٹ ون پوائنٹ, تو میں جب دل کرتا تھا نا تو آئی یوزڈ ٹو گو ٹو ہم, آئی آسک ہم کہ یار آئی نیڈ ریئل چائنیز, لائک گڈ چائنیز. ہاں گڈ چائنیز, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے تب بنا کے دیتا تھا, اور مجھے کہتا تھا کہ یار پاکستانی پیپل they want a little bit of spice, so I add a little bit spice, not too much, because if I give them authentic they don't eat. They say it's bland, پھیکا کھانا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا سین ہے. Worst restaurant, yeah, this where you can come tough. Worst restaurant of Lahore, yeah, coming from a chef. آپ 2-3 بھی نام لے سکتے ہیں. سوچنا پڑے گا. میں I don't keep
track of worst ones. हाँ, I just don't go there. memorable worst. Memorable. यार ये क्या था? नाम भूल गया मुझे, बट एक तरह का मेरा एक्सपीरियंस था. मेरे पास इस तरह का मैंने ना चिकन पार्मेजान ऑर्डर किया. बहुत मुझे चिकन पार्मेजान अच्छा लगता है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स यू कैन मेक. पार्मेजान चिकन जला हुआ था साला, मतलब वो जला हुआ था. स्पेगेटी भी ओवर कुक थी, सॉस भी ऐसी थी कि मतलब ज्यादती है ये. जब जीनोस एंड हो रहा था ना, यानी आखिरी दिन चल रहे थे, तो वहाँ गए, हमने पिज्जा ऑर्डर किया. पिज्जा के ऊपर जो चीज थी ना वो इतनी ज्यादा थी कि वो हमने स्लाइस उठाया था, वो शोरबे की तरह नीचे गिर गई. हाँ, ये होता है. मैं जनरली नहीं जाता पिज्जा प्लेस. मैंने इसलिए कहा आई लाइक डोमिनोज, आई लाइक डेलिश, आई लाइक दैट ऑथेंटिक हैंड टोस्ट या थिन क्रस्ट. मुझे वो मोटे पैन वाले पिज्जाज ना नहीं पसंद है बिल्कुल. हमारे यहाँ आवाम वो ब्राइलर पिज्जे हैं. हाँ, वो खाती है पिज्जे यार. Worst dish you ever made? Oh, there's so many at times. I was working in a restaurant which was a fusion between like Middle Eastern and European food. ठीक है, तो I made a dessert with tahini. जो हम जिस तरह hummus खाते हैं ना, hummus में हम डालते हैं tahini. ठीक है ना, तो वो मैंने कोशिश की थी. I made a better one after that, but जो मैंने पहली बनाई थी ना, वो मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी. वो मुझे खुद भी हुआ था कि यार ये अच्छी इतनी नहीं बनी. मैंने कहा चल लेकिन ठीक है, खैर है, let's go. That I remember, that was a very bad experience. That was a bad dish. That was a very bad dish. चलो ठीक है, नहीं भूलना ही बेहतर है. हाँ, you make mistakes every day in the kitchen यार. You're supposed to. So being a chef, what do you say? Is there any potential upcoming students? We've got a lot of youngsters watching this channel. What do you say? Okay, being a chef in Pakistan, do you see potential? यार, if you wanna honestly pursue this career ना, तो it's an amazing career. आपके पास ना opportunities बहुत सारी. मतलब being a chef just doesn't mean कि आपने kitchen में खाना पकाना है. You can create your own recipes, ठीक है ना. You can give consultancies, you can write your blogs, you can make videos, ठीक है. आप सिखा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो. You can write for magazines, you can मतलब एंड चीज़ें आप कर सकते हो. ठीक है, बहुत कुछ है करने के लिए. बस फूड से सब कुछ रिलेटेड है. तो हाँ, आई वुड आस्क देम टू परस्यू द करियर. पाकिस्तान में ये है कि इफ़ यू वाना लर्न हेयर या स्टे हेयर, आई वुड सजेस्ट देम कि यार रेडी लगा लो. ऑनेस्टली, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, गो फॉर द एक्सपीरियंस कि हाउ डज अ रेस्टोरेंट वर्क्स. मतलब व्हेन यू हैव अ ब्रिगेड ऑफ शेफ्स के किचन में 40, 50, 60 शेफ्स काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करना ना, इट्स अ आर्ट इन इटसेल्फ. मतलब वो एक बहुत बड़ी आर्ट है कि आप 50 लोगों की, 60 लोगों की आप एक टीम मैनेज कर रहे हो. ठीक है ना. For that to learn to how to run a kitchen, ना how to run a restaurant, for that you should definitely go to restaurants या hotels. हमारे यहाँ पे you can go to PC, Avari, मतलब सारे निशात वगैरह. You can go there, you can learn कि how does a kitchen, how does a big operation works. Manage किस तरह करना है. You should have that experience. ठीक है ना. हमारे यहाँ पे बहुत से chefs हैं, बहुत से हैं online भी, बहुत से pages हैं. ठीक है ना. They call themselves chefs, but when you put them in a kitchen ना, under pressure they collapse. Because उन्होंने ना, they know how to make a recipe, they know how to make a dish, but how to manage a kitchen, they don't know that. That's a separate ball game. मैं यहाँ पे जब नया आया ना, तो I started working in defense राया. ठीक है ना. तो हमारे यहाँ पे ना बाहर we are used to working with women. ठीक है, लड़कियाँ काम करती हैं किचन में. और honestly लड़कियाँ ना आपसे ज़्यादा मर्द है वहाँ पे. अगर किचन में काम कर रही है, किचन में कोई फीमेल काम कर रही है ना, वो आपको टक्कर देगी बकायदा. बिकॉज इट्स नॉट ईजी वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट. यू हैव टू. हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी 8 घंटे की शिफ्ट हो गई है, अल्लाह हाफिज, निकले घर. यार हम 16 घंटे 17 घंटे की शिफ्ट करते रहे विदाउट सेइंग अ वर्ड. यू से अ वर्ड, यू आर डन, यू आर गॉन. जाओ घर भाई. बिकॉज दैट्स हाउ रेस्टोरेंट्स वर्क. यू आर सपोज्ड टू. हमारे कोई छुट्टी नहीं होती है. ईद है, क्रिसमस है, हाँ, न्यू ईयर्स है, कुछ भी है, आप ज़्यादा काम करते हो क्योंकि पूरी दुनिया में छुट्टी है. तो उन्होंने क्या करना है? खाना. तो वो आएंगे तो आप ज़्यादा काम करते हो. सो आपकी ज़िंदगी यस हराम है. बट हमारे यहाँ पे इस तरह से क्या, मैं लड़की की बात कर रहा था कि यहाँ पे जब मैं आया ना, मैं राया में काम किया. सो दे वर वुमेन वर्किंग विद मी इन किचन. यार 4 घंटे, सर मेरे हाथ में दर्द हो रही है, सर मैं और नहीं काट सकती, सर मैं थक गई हूँ, सर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी हूँ. अब मेरा एग्जेक्टिव शेफ, ठीक है, मैं आई वाज द एग्जेक्टिव सूट शेफ. मेरा एग्जेक्टिव शेफ वो ऑब्वियसली वाज लाइक वेरी पाकिस्तानी था, नरम दिल इंसान से कहा चलो बेटा ठीक है आप टेस्ट कर लो. ठीक है, रेस्ट कर ली. मैंने की शक्ल तो कर हर 2 दिन, मतलब दे प्ले दैट देयर वुमेन कार्ड. क्या ठीक है, हम औरतें हम थक जाती हैं. ठीक है ना. सो दे समटाइम्स डू दैट. बट इफ यू वर्किंग इन अ किचन इट्स लाइक इक्वल. देयर इज नो, बिकॉज यू नो दैट दिस इंडस्ट्री और दिस प्लेस इट्स हेल. ठीक है. सो यू वांट टू परस्यू दैट करियर,
pursued in a way کہ یار I have to put in the work but you will get to learn so much. اتنا کچھ ہے یار, you can create so much, there is so much science behind food, اتنے ingredients ہیں, مطلب it's a big playground to play with. تو میں honestly I would recommend people کہ ہاں کہ اس فیلڈ میں آؤ, اور after you get that experience from that hotels یا restaurant یا جہاں سے بھی نا, یار ایک ڈھابا ڈال لو, literally ایک ریڑھی لگا لو, instead of working in restaurants and just getting paid 40-50 ہزار, ٹھیک ہے نا, کیونکہ that would not cut anything for you, ٹھیک ہے, ریڑھی لگا لو, کوئی چھوٹا سا ایک آئٹم بیچنا شروع کر دو, اینی تھنگ اسٹارٹ. اور آج کل ویسے ہی بہت زیادہ, یو کین سیل آن لائن, یو کین ایون جسٹ ہیو اے اسمال کارٹ, ٹھیک ہے نا, اف یو کین افورڈ اٹ ڈو دیٹ. تو اس طرح سے نا ہمارے پچھلے ریسنٹ ایئرس میں نا یہ ہوا ہے, لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ایٹریز کھولی ہیں, مطلب اینڈ دے آر جسٹ ٹیک اوے ڈلیوری, اس طرح سے ہے. سو ڈو دیٹ یار, بٹ اٹس اے بریلینٹ پروفیشن ٹو ایکچولی ٹیک اپ, اور ہمارے یہاں پہ اس کی کمی ہے یار. آپ باہر جاتے ہو, آپ کو باہر کے نا باہر کنٹریز کی نا ایک شارٹیج لسٹ ہوتی ہے یار اس پروفیشن کی ہے. شیف از آلویز آن دیٹ لسٹ, آن دیٹ, ہاں اٹس آلویز آن دیٹ لسٹ. اب with this digital دور نا things are changing, but chef is still there. There's still shortage of chefs. Australia جیسی کنٹری میں there is shortage of chefs. آپ بتاؤ, you're a chef, you have that experience, آپ کا ویزا, آپ کی امیگریشن بڑی ایزی ہو جاتی ہے یار, because they need that skill. تو آپ جاؤ, کیونکہ اس انڈسٹری میں ہوتا ہے شیفs آتے جاتے رہتے ہیں, تو they need that skill. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کے لیے باہر جانا بہت ایزی ہے یار. Last question. For people who are in different departments, like in mass communication or in economics, اگر ان کو یہ کھانا پکانا پسند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ ایز اے کریئر پرسیو کریں, from where and how should they start? اچھا یار, they have done their education, they have done anything, go for small diplomas. Even if you can't, for example, you can't afford small diplomas, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں کر سکتے ہو, can I name institutes, ٹھیک ہے نا, do not go for places like Gotham, honestly, مطلب big name, they have made a huge name in the last 20-25 years, ٹھیک ہے نا, بہت کچھ کرتے ہیں, competitions کرواتے ہیں, but یار it's crowded as hell now, ٹھیک ہے نا, and they would teach you recipes, they would teach you dishes. اگر آپ نے وہی کرنا ہے نا, تو honestly آن لائن بیٹھو, بڑے بڑے شیفس کی ریسیپی کوک بکس نکالو, ٹھیک ہے نا, ان کی ریسیپیز کو بنانا شروع کرو. آپ بنانا شروع کرو گے, ایونچولی ایٹ ون پوائنٹ یو ول بی گڈ سفیشینٹ انف ٹو ایکچولی کریٹ ڈشز, بیکاز یو ول میک مسٹیکس, یو لرن کہ میں نے کیا غلطی کی ہے, ٹھیک ہے نا. سو اف یو کانٹ افورڈ ٹو ہیو اے ڈپلوما ٹو لرن دیٹ, گو فار دیٹ. یہ آن لائن ڈشز ریسیپیز بنا کے سیکھو, بنائی جو بہت بڑے بڑے شیفس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بگ شیفس ان دا, فار ایگزامپل ون آف مائی فیوریٹ شیف مارکو پیئر وائٹ, گارڈن رامزی کا نام ہر کسی نے سنا ہوگا, تم نے بھی سنا ہوگا, گارڈن رامزی کا استاد, پاپا آف گارڈن رامزی, ٹھیک ہے نا. اس کی ایک پکچر ہے where he was the first celebrity rock star gangster chef of the culinary world, مارکو پیئر وائٹ, کہ وہ کچن میں ہے, فون سن رہا, سگریٹ لگی ہوئی ہے, اور وہ سروس کر رہا ہے بچی, اینڈ ہی واز گڈ لکنگ, لمبے بال, ٹھیک ہے نا, فل وہ ایک راک اسٹار اس کی لک تھی, ٹھیک ہے, لمبے بال, بچیاں کھڑی ہوئی ہیں اس کو دیکھ رہی ہیں یار کیا سین ہے. سو he changed the aura of a chef in that. So there's a picture where Gordon Ramsay is working behind him and he's a kid, and Gordon Ramsay is a big name, he's a big name with so many Michelin stars, مطلب کمال شیف ہے. So a person like Marco Pierre White had no education. He developed his skill, he learned, ٹھیک ہے نا, اس نے کیا. پرانے شیف جو تھے نا, بڑے بڑے پرانے شیف, ایجوکیشن نہیں تھی, کر کے بنا کے ریسٹورینٹس میں, میں نے I did my education, I went to restaurants and I worked there for free. Yeah, I just want to learn. مطلب میرے پاس ایک opportunity, I have these big names, big chefs, Michelin star restaurants, ٹھیک ہے نا, I just want to learn. You pay me, you don't pay me, I don't care. مجھے بس سکھا دو. میں جا کے مفت میں کام کرتا تھا بڑی جگہوں میں. میں نے اپنا پہلی میں نے 5 مہینے مفت کام کیا تھا, ٹھیک ہے نا. دا اونر آف دا ریسٹورینٹ واز ویری نائس, ہی یوز ٹو ڈیوائڈ ٹپس, تو مجھے ٹپ دیتا تھا, ہی یوز ٹو ڈیوائڈ ٹپ ود می. جو باقی ویٹر جو ایکچولی ہائرڈ ہے, جن کو وہ پیسے بھی دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آئی واز جسٹ اے ٹرینی, آئی واز ناٹ سپوز ٹو, میں ابھی پروفیشنل نہیں تھا, ہی واز ناٹ سپوز ٹو گیو می ٹپس, بٹ ہی سو کہ اچھا یار یہ کام کر رہا ہے, ہی از ہارڈ ورکنگ. میں 17 گھنٹے 18 گھنٹے کی شفٹ کرتا تھا اس وقت, اور میں ایک لفظ نہیں بولتا تھا, اور میں نے کوئی 5 مہینے کیا, ٹھیک ہے. میں نے واز ڈن نا, I was still studying at that point. So I went back, تو میرے شیف نے مجھے کال کی, کہتا ہے یار whenever you need a job or whenever you come back نا, you give me a call, I don't care, I'll hire you on the spot. میں نے کہا یار بہت اعلیٰ, اور میں نے یہ کیا. After I was done with my education, یا اگلے سمر ویکیشن جب مجھے ہوئی, میں فری تھا, میں نے شیف کو کال کی, میں نے کہا شیف, کہتا آجا. اس نے فوراً سے کہا آجا. I took the next flight, I went to Denmark and I started working there, and he paid me then.
I was still a student, but he paid me then. Because now, because I've seen you work, I've seen how you do. You deserve it. हाँ, then he paid me. तो ये करो यार, go learn your skill. मतलब in every profession, just learn your skill. ठीक है ना, उसको सीखो, उस पर time लगाओ. You will have your ups and downs. You will have your depressed moments और बड़ा कुछ के यार I'm getting nowhere. मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है. ठीक है ना, and you do that. You will make a recipe, you will make a dish, and मतलब 10 बार बनाओगे ठीक नहीं बनेगी. मेरा एक शेफ मुझे कहता था कि यार you are supposed to fuck up every day in a kitchen. Every goddamn day you're supposed to fuck up. But it's not that you fucked up. It's how you came back. So दिल पे नहीं लगाना. दिल पे जिस दिन लगा लिया ना, एक तो दिल पे जिस दिन लगा लिया उस दिन पैक है, और जिस दिन तुझे ये लगा कि तू बहुत बड़ा शेफ बन गया उस दिन पैक है, उस दिन डन and you are go home.